بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاکستانی جا رہا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ، تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا۔ چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں، چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا۔ اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا، اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا۔ ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا، تو وہ لڑکی کے ابا نے نا، جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے، اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے۔ اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا، تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے، اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی، تو انکار کر دیا رشتے کا۔ اب لڑکے کو بڑی شرمندگی بھی، بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا، اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا۔ تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا، افسوس تو بہت ہوا، مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم۔ اور حقیقت ایسے ہے، حقیقت ہے، چائے بسکٹ رکھے ہو نا، میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو، لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں، وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے، تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو، ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے۔ تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا، کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کے کھا وہ لو، تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں، اور میں بولتا ہوں بھائی ڈبو کلا سناتا ہوں نا، کئی بار آپ سن چکے ہیں۔ وہ ایک بچے نے، ایک مس تھی، انہوں نے اپنے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے۔ انہوں نے کہا میس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے۔ بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے۔ میس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے۔ ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے، سارے معاہدے کروا لیے، ملک کی خدمت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار۔ آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے۔ بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے۔ اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا، اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے۔ انہوں نے کہا دے دیں گے، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے۔ جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے، زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے۔ وہ ایک پاگل صاحب نکلے، ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے، بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں، بڑے مہذب۔ تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا۔ پاگل تو ویسے ہی کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے، تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا، ڈر گئے کہ یار پاگل ہے، پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے۔ تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے، وہ پاگل ہی کی سمت تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے، دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے۔ وہ پاگل ہے، اس کو تو کچھ بھی کر لینا، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں۔ بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا، تو پاگل اور گھورنے لگا نا۔ پاگل تو نقل اتارتا ہے نا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے، پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی، تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بھی، وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے، وہ اور گھبرا گئے، تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے، پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی۔ ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا، پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا، اب تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں، پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں۔ وہ تو ڈر گئے نا بیچارے، بھاگتے بھاگتے گر گئے۔ ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے، دھڑام سے نیچے گرے، پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کمبخت، تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار، اتنی ٹینشن میں ڈال۔